سب سے پہلے میں تعزیت کرنا چاہوں گا پرویز سابق صدر ہمارے جو پرویز مشرف صاحب، ان کی والدہ فوت ہوئیں. میں خود بھی آئی ایم ناٹ ویل دیز ڈیز. اچھا، ان سے مجھے تعزیت کرنا ہے، اور بلال مشرف سے جو میرے چھوٹے بھائیوں بیٹوں کی طرح ہیں. بہت کم آتے ہیں پاکستان، لیکن بلال جب بھی آتے ہیں ہی از ویری کائنڈ، ہی از ویری سویٹ ٹو وزٹ می. تو ان سے بھی ان کی دادی کے بہت باوقار، بہت شاندار خاتون تھیں. میرا پرویز مشرف صاحب سے بہت محبت کا، احترام کا رشتہ ہے، جس میں بہت بڑھوتری آئی ان کے اقتدار میں جانے کے بعد. اس میں ان کا نہیں، قصور میرا ہی ہے، چونکہ میں حکمران موجود ہوں تو میں ان سے فاصلہ قائم رکھتا ہوں. شرم لحاظ مار جاتی ہے اور کچھ نہیں. تھوڑا میں چونکہ اس معاملے میں بہت، اگر تعلق کے خاص حد سے گزر جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آدمی فاصلہ اختیار کر لیں. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. بریگیڈیئر نیاز اللہ غریق کی رحمت کرے زندہ تھے تو ہم دبئی میں تھے. تو جب ویل چیئر پہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کی جو والدہ تشریف لائیں، ظاہر ہے کوئی ویل چیئر، وہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میرا ان کے سامنے. لیکن پہچان لیا میں نے، فوٹوگرافس وغیرہ دیکھی، ویسے بھی ماشاء اللہ ان کی ایج. تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جو تربیت ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کی، تو مجھے اب یاد نہیں جنرل صاحب نے کہا کہ، میرا خیال ہے جنرل صاحب نے کہا یا بریگیڈیئر صاحب مرحوم، انہوں نے کہا کہ حسن صاحب آپ بیٹھ جائیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا. تو میں نے ان کو کہا جی مجھے تو دکھائی دیتا ہے نا. سو بہرحال اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. بہت ہی شاندار، بہت ہی لونگ، اور بہت ہی ریفائنڈ ایجوکیٹڈ خاتون تھیں. یہ بچھڑنا وہ مقدروں میں لکھا ہوتا ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو کہ حوصلے کی دعا مانگیں اور مغفرت کی دعا. جو ہم سے بچھڑ گئے بہت مہربانی. آپ بھی اگر چاہیں، میری درخواست ہوگی آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. چونکہ ہمارے ہاں ہمارا کلچر یہ ہے کہ مائیں اور بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. پرویز مشرف صاحب کے بارے میں میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی لینا دینا، کوئی کبھی ان کی گورنمنٹ کے ساتھ یا کوئی میرا معاملہ زندگی میں نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود مجھے ایک عجیب طرح کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے. ہمارے بہت سے دانشور یہ وہ بڑا آئین کرتے ہیں. اچھا، وہ تو مجھے پتہ ہے. میں نے آج کہا بھی ایک پروگرام ہے کہ میرے جو اٹینڈنٹ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ آئین محترم، مقدس نہیں. مقدس صرف الہامی کتابیں ہوتی ہیں، الہامی کلام ہوتا ہے. مقدس نہیں، بندوں کا بنایا ہوا کیا مقدس ہونا. قابل احترام چیز ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. لیکن اچھا، ایک اور پہلو ہے اس کا کہ ایک تو اس کو ایک لائر، قانون دان، بیرسٹر دیکھتا ہے. اچھا، وہ کنڈیشنڈ ہوتے ہیں، وہ بہت نصابی، کتابی، حسابی ان کی تربیت ہوتی ہے. پروفیشنلز ہیں نا، انہوں نے اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے بات کرنی ہوتی. ہم چونکہ ذرا آوارہ طریقے سے سوچتے ہیں، تو ان کی رائے کا احترام، میں جانتا ہوں کہ آئین کا احترام کیا جانا چاہیے،
دوسری قسم کے لوگ ہیں جو مثالیت پسند ہوتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ اینی تھنگ. وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ یوں ہو جائے وہ ہو جائے, اور جب تک بیج نہیں ڈالو گے پودا نہیں اگے گا. کدھر پھر رہا آپ؟ کانٹے کاشت کرو گے تو کانٹے اگیں گے, تما لگاؤ گے تو زہریلا تما کڑوا پیدا ہوگا. تو وہ مثالیت پسندی ہے. اچھا میں خود مثالیت پسند آدمی ہوں, لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں, آئین قابل صد احترام دستاویز, لیکن کیا وہ آئین ہر اس بات کا خود احترام کر رہا ہے یا اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے جس کا تعلق عوام کی فلاح و بہبود سے؟ یہ روٹی کپڑا مکان یہ سوائے ایک سیاستدان کے فضول نعرے کے اور تھا کیا؟ 72 سال ہو گئے, بے روزگاری, جہالت, غربت, تعلیم نہیں, علاج نہیں, صحت نہیں. اس کو انشور کر لیں پہلے, پھر آرٹیکل 6 کا بھی بالکل کریں. گزارش صرف میری اتنی ہے, میں بہت مختصر اس پہ بات کروں گا, میں شیئر کر رہا ہوں, میں کوئی بات فلسفہ نہیں بیان کر رہا. جیسے میرے نزدیک پروفیشنلز بھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہے, کامن سینس کی بات ہے بھائی, ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے. آئین ٹھیک ہے, ایک دستاویز جس پہ کنسنسس ہوتا ہے پورے ملک کا. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں, یہ خواہشوں, خوابوں, دلیلوں, وکیلوں, عدالتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا. جب تک اس ملک کا سیاستدان غیر ذمہ دار, نااہل, انتہا درجے کا کرپٹ اور منافق رہے گا, جب تک اس کے کردار میں بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی, جب تک ہمارے سیاستدان کے کردار میں جوہری تبدیلی نہیں آئے گی, کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا. آپ خوابوں اور سرابوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے. آسان ترین کام تو ان سے ہوتے نہیں. یہ میں نے پہلے عرض کیا نا, جیسے روٹی کپڑا مکان, اور تم لوگوں کی بنیادی ضرورتیں, ان کے حقوق پورے کرنے کی اگر سٹرگل کرو, یہ جتنا اربوں خربوں روپے کی لوٹ, میں 2 کوڑی کے سرکاری ملازم, ان کی اربوں کی جائیدادیں اور لوٹ مار کا سامان نکلتا ہے. رئیسانی یہ پتہ نہیں کیا تھا بلوچستان کا, سب دنیا نے دیکھا. پھر یہ کراچی کا پچھلے دنوں کو پتہ نہیں قائم خانی ہے. اندازہ لگائیں کہ اگر یہ اربوں کی لوٹ مار کرتے ہیں آرڈینری گورنمنٹ فنکشنری, تو پولیٹیشنز پھر کیا نہیں کرتے ہوں گے. تو جب تک یہ طبقہ بیسیکلی پولیٹیکل ایلیٹ جسے کہتے ہیں آپ, یہ ایلیٹ تو نہیں ہے, ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں, پولیٹیکل اشرافیہ جب تک یہاں سے درست نہیں ہوتی, جب تک اس کا کردار بہتر نہیں ہوتا, تو یہ توقع کرنا کہ جی باقی ادارے آبزرو کریں گے, پھر آپ وائلیشن اور طرح کی کرو گے, میں وائلیشن اور طرح کی کروں گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دکھ مجھے بھی ہوتا ہے, غصہ بھی چڑھتا ہے, ٹینشن بھی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ٹریفک سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہے. تو جب آپ سارا کچھ توڑ تاڑ رہے ہو, وہ عام آدمی بیچارہ اور تو کچھ نہیں توڑ سکتا, وہ سگنل توڑ کے اپنا رانجھا پورا کر لے گا. سو بنیادی طور پہ جو صورتحال اس ملک میں ڈیولپ ہوئی ہے یا ہوتی رہی ہے, اس کی ذمہ داری یہ گھر کے بڑے, یہ گھر کے دانش ہوتے ہیں, یہ اسٹیٹسمن, مدبر, سیاستدان تو کبھی کوئی ایڈونچرزم نہ کرے. اب جیسی حرکت نواز شریف نے کی تھی کہ بھی عام ہی چیف ہوا میں ہے, آپ لنڈے بازار سے منگا کے پتہ نہیں پپس یا کیا, ایک بندے کو پتہ نہیں انجینئرنگ کور کے تھے وہ صاحب, کیا تھے, ضیاء الدین بٹ صاحب. تو مجھے نہیں اعتراض, اس کو پراپر طریقے سے کرو, لیکن پراپر طریقے سے آپ نے چونکہ زندگی میں کرنا ہی کچھ نہیں, سو اس لیے یہ مجھے کوئی عجیب سا یہ لگا ہے. اور اس میں یہ آئی بھی ہے ٹویٹ ان کی, ISPR کے جو ہمارے ڈی جی ہیں, کہ غم و غصہ اور اضطراب اور اس طرح کی ٹویٹ. تو میں تو عام آرڈینری سویلین ہوں,
مجھے خود غم ہے، غصہ تو نہیں، غصہ کس بات کا، غم مجھے بھی ہے، مضطرب میں بھی ہوں کہ کس آدمی کو کیسی آپ سزا. سبحان اللہ. سو بیسیکلی آئی ایم اپسیٹ. تو اس لیے آج کے پروگرام میں شاید آپ کو وہ نا بات کوئی اتنی بنتی جشتی نظر نہ آئے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تھینک یو ویری مچ.